ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں جو مہمانان ہمارے ساتھ شرکت کریں گے ان دونوں مہمانوں کا میں تعارف کرواتا چلوں کہ ہمارے پہلے مہمان ہوں گے مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں اسد خان صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا حیدرآباد سے ہمارے ساتھ اس پروگرام فضائل حج میں جڑنے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت استقبال ہے آپ کا۔ اور پروگرام کے شروع میں اسد خان صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں حمد کے 3 اشعار پیش کریں۔ جی اسد صاحب۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا، یہ شرف کے ہر قطع رب درگزر فرمائے گا، یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا، یہ شرف کے روضے شاہ پر جائے گا، اس شرف پر جان بھی، اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم، کیا بات، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب، یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب، ہو مقدر سے اگر عرفات کا میدان نصیب، یہ دعا
मांगो खड़े हो कर वहाँ पर ए अदीब, हो गुलामे मुस्तफा में, हो गुलामे मुस्तफा में, नाम अपना भी रकम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। और मुफ्ती साहब, इस कलाम के बाद मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हज और उम्रा में क्या फ़र्क है, वो उस पर रोशनी डालें। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। तुम हज भी और उम्रा भी दोनों भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करो। उम्रा सुन्नत है, हज साहिब इस्तिताअत मुसलमानों पर फ़र्ज है। उम्रा सुन्नत होने के माना ये है कि वो अगर अपने मिक़ात से इहराम बांध कर उम्रा करने के लिए पहुँचते हैं तो ज़ाहिर है ये उम्रा अदा करना सुन्नत है जी। और दोनों में फ़र्क यह है कि ये सुन्नत है और वो फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्क यह है कि उम्रा के अंदर दो फ़र्ज़ हैं और दो वाजिबात हैं, और हज बैतुल्लाह शरीफ में 3 फ़र्ज़ हैं और 6 वाजिबात हैं। और हज और उम्रा जो है बैतुल्लाह का तवाफ़ करने, सफ़ा मरवा की सही करने और हलक़ करवाने से पूरा हो जाता है। और ये 2-4 घंटे में, कभी 1 घंटे में भी उम्रा के मनासिक अदा हो जाते हैं। लेकिन हज बैतुल्लाह शरीफ 5 दिन उसके मनासिक हैं, उनको अदा करना पड़ता है। 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा ये मनासिक अदा होते हैं मिना में, अरफात में और मुज़दलिफ़ा में क़ियाम से व वक़ूफ़ से, और वहाँ जो अहकाम शरीयत ने दिए हैं उनकी बजावरी से हज अदा होता है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह के बहुत से फ़र्क दोनों के दरमियान है। इस तरह हमको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम उम्रा अदा करने जा रहे हों तो इसमें भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी पेश नज़र हो। हज बैतुल्लाह शरीफ अदा करने का मौका मैसर आ गया हो तो इसमें भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा और खुशनुदी पेश नज़र हो। जैसे मैंने आयत पाक तिलावत की है, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, बस अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के सिवा कोई और मकसूद न हो। दोनों इबादतों के लिए लाजिम है और इस्लाम की सारी इबादत के लिए इखलास लाजिम है। लेकिन जो फ़र्क उम्रे में और हज बैतुल्लाह शरीफ में, और मैंने मुख्तसर अंदाज में आपकी खिदमत में रख दिए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। और नाज़रीन, अब हम कॉलर का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कहाँ से हैं और उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं महफूज अली खान भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि ये कुर्बानी का जो बड़े जानवर में हिस्सा लेते हैं जी, उसमें क्या 1 हिस्सा 2 हिस्सा बच्चे के अकीक़ा का भी ले सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں شیخ ابرار بول رہا ہوں راجستھان کوٹا سے. جی سوال کیجیے اپنا. ہاں جی قاری صاحب کو اور اسد صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. سوال نعت کیجیے. کی فرمائش تھی صاحب میری حسبی ربی جل اللہ. جی اور کوئی سوال آپ کا؟ ہاں جی کوئی سوال بھی ہے آپ کا حج سے متعلق یا عمرہ کے نہیں سوال متعلق؟ کل کر لیا تھا میں نے. جی ہے نا اسد صاحب آئے ہوئے ہیں میرے بہت عزیز ہیں آپ, تو ان کی آواز میں فرمائش تھی میری جی حسبی ربی جل اللہ ٹھیک. فرمائش تھی نعت کی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب بھائی نے سوال کیا تھا کہ قربانی کی جو بات پوچھی تھی جی. کہ بڑے جانور میں ہم کیا ایک سے زیادہ حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں, تو میں چاہوں گا اس کا مختصر جواب دے دیجیے. جی قربانی ان پر واجب ہے جو ایام قربانی میں صاحب استطاعت ہو جائیں, یعنی نصاب کے مطابق مال کے مالک ہو جائیں. قربانی میں بڑے جانور میں 7 حصے شریک کیے جا سکتے ہیں. ہمارے بھائی دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ حصے قربانی کے اور اس کے ساتھ ساتھ عقیقے کے حصے رکھے جا سکتے یا نہیں رکھے جا سکتے. تو شریعت حقہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ قربانی کے جانور میں قربانی کی نیت سے حصے رکھنے کے ساتھ ساتھ عقیقے کی نیت سے بھی حصے شریک کیے جا سکتے ہیں, چونکہ دونوں کا مقصود ایک ہی ہے, وہ ہے تقرب اللہ. یعنی قربانیوں کے ذریعے سے وہ عقیقے میں جانور قربان کیے جاتے ہوں یا عید اضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کیے جاتے ہوں یا مناسک حج ادا کرتے قربان کیے جاتے ہوں, ہر صورت میں مقصود یہی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. تو الحمدللہ اس طرح قربانی کے جانور میں قربانی کے حصے اور عقیقے کے حصے شریک کرنے سے انشاءاللہ عقیقہ بھی ہو جائے گا اور قربانی بھی ادا ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حمیرپور یو پی سے بات کر رہا ہوں. عبد القادر. جی عبد القادر صاحب سوال پوچھیے. جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے کہ حج یا عمرے میں جانے کے بعد پہلا عمرہ تو جاتے جاتے ہو جاتا ہے جی, اور کیا پھر اس کے بعد بھی عمرہ عائشہ مسجد سے جو لوگ کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ دوبارہ عمرہ کرتے ہیں لوگ, اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں ہم کہ مفتی صاحب تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ دوبارہ جب عمرہ پھر اور کتنے عمرے کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی چاہے کہ ہم زیادہ عمرے کر لیں ایک ہی سفر پہ جب حج کے لیے جا رہے ہیں پہلے بھی عمرہ کر لیں حج کے بعد بھی. جی ایک ہی سفر پہ. ٹھیک بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے عبد القادر صاحب کا؟ جو حضرات حج بیت اللہ شریف کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے وطن سے عمرہ اور حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھتے ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ قران کا احرام باندھا جائے, یعنی ایک ہی نیت میں عمرے اور حج کو شریک کیا جائے. اسے قران کہتے ہیں. مکہ المکرمہ پہنچ کر ہم پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں لیکن حلق نہیں کرواتے, اسی احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے ہم حج کے مناسک ادا کر لیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہے اس کا تمتع, یعنی یہ طریقہ حج ایسا ہے کہ آپ اپنے میقات سے ہم صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں اشہر حج میں, حج کے مہینوں میں, اور مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ کر لیتے ہیں. اور یہاں تک کہ عمرے کے آخری جو واجب ہے قصر حلق بھی کروا لیتے ہیں سر کا. تو ظاہر ہے یہ سمجھیے کہ یہ جو عمرہ ہم نے ادا کیا ہے اور حج کے ساتھ ساتھ یہ سنت بھی ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ یہ ایک عمرہ ہمارا ادا ہو چکا ہے تو دوبارہ ہم مکہ المکرمہ میں قیام کرتے ہوئے مسجد عائشہ سے جو رانا سے جو وہاں سے میقات ہے وہاں والوں کی, وہاں سے کیا عمرے کا احرام باندھ کر آ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے, کیونکہ حج بیت اللہ شریف بھی عبادت ہے, عمرہ بھی عبادت ہے, تو ایک سفر میں 1 سے زائد عمرے کیے جا سکتے ہیں. گو کہ بعضوں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے,
لیکن اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ مناسک حج ادا کرنا جن پر لازم ہے انہوں نے عمرہ کر لیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ حج کے مناسک ادا کرنے سے پہلے کوئی عمرہ نہ کریں، کیونکہ متمتع احرام کی پابندیوں سے نکل جاتے ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے کہ اور مزید عمرے کریں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ اس ایک عمرے پر اکتفا کریں اور پھر حج بیت اللہ شریف کے مناسک 8 ذی الحجہ سے ادا کر لیں۔ البتہ حج ادا کر لینے کے بعد جتنے چاہے عمرے ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ نے حج کا عمرہ کر لیا ہے، حج بیت اللہ سے منسلک جو عمرہ ہے وہ کر لیا ہے، پھر بھی آپ حج کے دنوں کے پہلے یعنی مطلب جہاں سے 8 ذی الحجہ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے بھی آپ عمرے کرنا چاہتے ہیں تو اجازت ضرور ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ ان دنوں میں عمرہ نہ کیا جائے، بلکہ حج کے مناسک ادا کر لینے کے بعد جتنے چاہے آپ عمرے کر سکتے ہیں، یہ بہتر اور افضل صورت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے جو ہے خواجہ معین الدین بول رہا ہوں۔ یہ قربانی کے بعد جو ہے دینے کے بعد اکثر عموماً گھروں میں یہ چلن ہے کہ کلیجی اور گردوں کے اوپر الگ فاتحہ دے دیتے ہیں، تو وہ کیا قربانی کے بعد فاتحہ بھی دینا ضروری ہے یا ویسے ہی کھا لینا سے ہے؟ اور بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی قربانی واجب ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس وجوب کی ادائیگی کا وہ یہی ہے کہ ایک جانور قربان کیا جائے ان کی طرف سے جن پر قربانی واجب ہے، اور شہر میں جب ایک مرتبہ کہیں نماز عید ادا ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ویسے اگر پیچھے لوٹ کر جائیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی قربانی ثابت ہے، تو ظاہر ہے یہ سنت ابیکم ابراہیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ومل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے۔ لیکن کہیں بھی کتب حدیث میں کتب فقہ میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ دلائی جائے، یا کہ گردے وغیرہ جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کا کھانا جائز ہے ان پر فاتحہ دلائی جائے، ایسی کوئی بات نہ کتب حدیث میں ملتی ہے نہ کتب فقہ میں ملتی ہے۔ یہ گویا ہماری طرف سے ہم نے ان چیزوں کو ایجاد کر لیا ہے۔ برحال ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو معمول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رہا ہے، اور ہمارے ائمہ علماء فقہا کا رہا ہے، ظاہر ہے اسی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں حافظ و قاری مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں اسد خان صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے پروگرام فضائل حج میں، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 3 سوال ہیں مفتی صاحب سے۔ جی سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں 2015 میں میری اہلیہ 2 لڑکے حج کی ہم لوگ، جی لیکن میرے کچھ پیروں میں درد تھا، جی تو جمرت کے کنکر مارنے کے ٹائم میں اور میری اہلیہ پہلے دن دوسرے دن گئے ہم لوگ کنکر مارنے کے لیے، تیسرے دن نہیں جا سکے، تو ہم نے وہ 2 لڑکوں کو ان کے کنکر مارنے کے بعد ہمارے کنکر مارنے کے لیے ہم نے ان لوگوں کو بھیجا دیا۔ جی تو بچے ہم دونوں کے لیے کنکر وہ لوگ آخری دن مار دیے، تو اس سے کچھ حج میں کچھ دم وغیرہ دینا پڑتا ہے، حج قبول ہو جاتا، یہ ایک معلوم کرنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اور اہلیہ
जी। तो छोटे जानवरों में कुर्बानी देने के हम लोग इस्तेताद रखते, जी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बजाय 2 छोटे जानवर कुर्बानी देने के एक बड़े जानवर में 2 हिस्से मिलने के लिए, ठीक, तो ऐसा हो सकता क्या? ठीक है। क्योंकि आप तकरीबन 2 जानवरों की अपन जी, सवाल समझ गया। तीसरा सवाल क्या है आपका? कुर्बानी दे रहे हैं तो 20,000 रुपए हो रहे हैं, जी और जी छोटे जानवर में हो गया तो 10,000 तक हो जा रहा। जी, तो इस तरह इस्तेताद तो है, लेकिन बड़े तीसरा जानवर सवाल में बताइए आप। जी, तीसरा सवाल बताइए। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल जी, तीसरा सवाल ये है कि मैं अहलिया के अगर से नाम पे छोटे जानवर में कुर्बानी में दे रहा हूँ तो वालिद का नाम लेना चाहिए या फिर शौहर का नाम लेना चाहिए? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब, हैदराबाद से जो मोहतरम ने सवालात किए थे 3, उसके क्या जवाबात देना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक भाई ने सवाल किया है कि वो और उनके अहलिया मोहतरमा हज पर तशरीफ ले गए थे और वहाँ उन्होंने सारे मनासिक हज अदा कर लिए, यहाँ तक कि 10 ज़िलहिज्जा और 11 ज़िलहिज्जा की रमी भी वो खुद जाकर वो अदा कर चुके हैं, लेकिन उनके पैरों में दर्द है और चल फिरने के काबिल नहीं थे या चलने में तकलीफ थी, और उनके अहलिया मोहतरमा भी इसी तरह का कोई उज़्र रखती थी, तो ज़ाहिर है उन दोनों की तरफ से नियाबतन रमी अदा हो जाती है। बात दरअसल ये है कि उज़्र और मजबूरी के ज़माने के हालात अलग हैं, इख्तियारी कैफियत जब रहती हैं उस वक़्त की हालात अलग हैं। अगर हमको इख्तियार है इस बात का कि हम ये काम अंजाम दे सकते हैं, पैदल चलकर हम मिना तक जा सकते हैं और या सवारी का इंतज़ाम हो सकता है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तब तो हमारा जाकर रमी करना वाजिब है, और हम किसी और से करवाएंगे इस मौके पर तो हमारा वाजिब अदा नहीं होगा। लेकिन इश्तरारी सूरत है, उज़्र और मजबूरी की सूरत है, यहाँ रियायतें हैं। और रियायत यह है कि जो हजरात इस तरह का उज़्र रखते हैं पैरों में तकलीफ की वजह से या और किसी बीमारी या मजबूरी और ज़ौफ़ कमज़ोरी की वजह से वो रमी करने नहीं जा सकते हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए रुख्सत है, इजाज़त है कि वो असारतन यानी अपनी तरफ से रमी करने के बजाय नियाबतन यानी किसी को अपना नायब बनाकर रमी करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 10 और 11 की रमी खुद अदा की है, आप दोनों ने भी, और 12 की रमी आप अदा नहीं कर पाए हैं और आपकी तरफ से नियाबतन दूसरों ने रमी कर ली है मजबूरी की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रमी अदा हो चुकी है और आपके सारे मनासिक भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो चुके हैं। आप पर कोई दम वगैरह भी वाजिब नहीं है। जी, दूसरा सवाल आपका यह है कि जब कुर्बानी की जाती है जी, तो बवक्त कुर्बानी जो शरीक कुर्बानी होते हैं उनके नाम लिए जाते हैं। पहली बात तो यह है कि नाम लिए जाना कोई ज़रूरी नहीं है। जी, अब सवाल यह है, आप ये दरियाफ्त फरमाना चाहते हैं कि हमारा बीवी के नाम से हिस्सा शरीक है और इस मौके पर बीवी के शौहर का नाम लिया जाए या बीवी के वारिद का नाम लिया जाए। जैसे मैंने कहा है कि बीवी के नाम के साथ शौहर का नाम या वारिद का नाम लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ कुर्बानी में नीयत अल्लाह ताला को पहुँचती है। जी, कुरान पाक में है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारी कुर्बानियों का न तो गोश्त पहुँचता है अल्लाह के यहाँ, न खून पहुँचता है, पहुँचने वाली चीज़ है दिल का तक़वा। जब आप तक़वा के साथ इखलास नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी के वक़्त आपके दिल में यह तसव्वुर हो कि यह कुर्बानी फ़लाँ की तरफ से है, इतना ही काफ़ी है। अलबत्ता ज़रूरी है कि बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर जानवर को ज़ुबा किया जाए। अल्लाह ताला चूँकि यालमु खाइनतल आयुनि मा तख़फ़ी सुदूर, अल्लाह ताला उन चीज़ों को भी जानते हैं जो हम अपने दिलों में छुपाते हैं, हमारी आँखें छुपाती हैं और हमारे दिल छुपाते हैं और हमारी निगाहें छुपाती हैं, और जो कुछ हम अपने सीनों में छुपाते हैं और जो हम अपनी आँखों से खियानत करते हैं, ये सब के सब अहवाल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बखूबी वाकिफ़ हैं। इसलिए बवक्त कुर्बानी नाम लेना या उनके नाम के साथ जिनकी कुर्बानी दी जा रही है उनके नाम के साथ किसी और का नाम, शौहर का या वालिद का नाम जोड़ना कोई शरन लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी के मौके पर जब जानवर ज़बह किया जाए तो जितने शरीक हैं उन सब का इस्तेहज़ार काफ़ी है और ये कहें कि बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर
کہہ کر ذبح کر دے گا تو انشاءاللہ ذبح بھی صحیح ہو جائے گا, قربانی بھی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. جی مفتی صاحب, ان کا ایک اور سوال تھا کہ اور ایک سوال کیا تھا انہوں نے کہ شوہر اور بیوی دونوں قربانی کرنا چاہتے ہیں, وہ چھوٹے یاد ہے, جانور. مجھے یاد ہے, جی شوہر اور بیوی دونوں پر قربانی واجب ہے. جی جی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چھوٹے جانور بھی خرید کر قربانی کر سکتے ہیں, جی لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اس مہنگائی میں احتیاط کرتے ہوئے بڑے جانور میں شریک ہونا چاہتے ہیں بجائے چھوٹے جانور قربان کرنے کے, جی تو اس طرح قربانی کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے, آپ کے اہلیہ محترمہ پر بھی واجب ہے, آپ ایام قربانی میں یعنی 10, 11, 12 کو ایام قربانی ہے, ان میں آپ چاہیں تو چھوٹے جانور ذبح کر سکتے ہیں قربانی میں, اور چاہیں تو بڑے جانور میں حصے شریک کر سکتے ہیں. ہر دو صورت میں آپ کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. البتہ چھوٹے جانور سے قربانی دینا افضل ضرور ہے لیکن واجب اور لازم نہیں ہے. اس لیے اگر آپ ایام قربانی میں آپ اپنی طرف سے اور اپنی اہلیہ کی طرف سے بجائے چھوٹے جانور قربان کرنے کے کسی بڑے جانور میں حصہ شریک کر سکتے ہیں, اس طرح آپ کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. جی مفتی صاحب, گلبرگہ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا, کیا ایک ہی جانور پہ ہم عقیقہ اور قربانی دونوں کر سکتے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ کوئی بڑا جانور ہے آپ کا, جیسے اونٹ ہے, بیل ہے, ایسے جانوروں میں 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں. جی اب ان حصوں میں آپ چاہیں تو قربانی کے حصے بھی شریک کر سکتے ہیں اور وہ حصے بھی شریک کر سکتے ہیں جو عقیقہ کے نیت سے کیے جاتے ہیں. جی البتہ اگر کچھ حصے ہم شریک کریں قربانی کے نیت سے اور کچھ حصے اس لیے شریک کریں کہ ہم گوشت حاصل کریں ہمارے کھانے پینے کے لیے, اپنے ضروریات کی تکمیل کے لیے, تب تو یہ صحیح نہیں ہے. البتہ ہم قربانی کی نیت سے کچھ حصے شریک کرتے ہیں, عقیقہ کی نیت سے کچھ حصے شریک کر سکتے ہیں, تو شرعاً یہ قربانی بھی درست ہے, قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا, چونکہ دونوں کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے, تقرب اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب مقصود ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے, پروگرام میں شرکت کی. اور اسد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات نے پروگرام میں شرکت کی, بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.